ہمارا جی آج ہم بات کریں گے مائنڈ سیٹ کے بارے میں. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ مائنڈ سیٹ میں پوشیدہ ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے, آپ کی رویہ ہوتا ہے, آپ کی خود اعتمادی ہوتی ہے, آپ کا نظم و ضبط ہوتا ہے, اس میں صبر ہوتا ہے, سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے, انسان کی شخصیت, یہ سب آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر ہوتا ہے. اور ایک مضبوط مائنڈ سیٹ جو ہے یہ مسلسل سیکھنے, مثبت سوچ اس میں آ جاتی ہے, اچھی اس میں صحبت آ جاتی ہے, خود احتسابی آ جاتی ہے, یہ سب جب آپ کے اندر ہوتی ہیں تو ایک اچھا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں جی اس کا مائنڈ سیٹ بہت اچھا ہے. تو یہ سب کتنا ضروری ہے آج کل کے معاشرے کے اندر, مائنڈ سیٹ لوگوں کا کیسا ہے, کس طرح سے یہ پرمان چڑھتا ہے. بھلائی کا زمانہ, کہتے ہیں نا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا ہے, ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو اگلا جو ہے وہ پھر بدلے میں ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. بڑے آسان سے ایک چھوٹا سا جملہ ہم بول دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے, ہم بغیر جانے, ظاہر ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں, جاننا کیسے ہے, پرکھنا کیسے, یہ کتنا ضروری ہے. اور آج کل مائنڈ سیٹ کہتے کس کو ہیں, تو یہ ایک ماہر نفسیات ہی بہتر طور پہ ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے مارننگ شو میں جی انوائٹ کیا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر اطرت زہرا ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اطرت, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, ماشاءاللہ سے ہمیشہ کی طرح ہم بہت اچھی اور فریش لگ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. یو آر موسٹ ویلکم. اچھا ڈاکٹر اطرت, آج ہم مائنڈ سیٹ کی بات کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہم جتنے افراد اس دنیا میں اس وقت سچویٹ کریں, ہم سب کے ساتھ یہ ایشو جڑا ہوا ہے کہ ہمیں نا ایڈجسٹ کرنا ہے ود ان دا سیلف, اپنے ساتھ, اور ایک پرسنل وکٹری بنانی ہے, ایک سوشل وکٹری بنانی ہے, یعنی ہمیں دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے, اور تیسرا ہمارا جو ڈومین ہے ہمیں اپنے کریٹر کے ساتھ اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے, اس کی مرضیوں اور اس کی اطاعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, یہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کسی بھی انسان کا خراب نہیں ہوتا. یعنی آپ کسی بھی انسان کو اگر کچھ خراب کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں نا, اور آپ جا کے اس سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ برا کرنا نہیں چاہتا. اچھا, اور پھر ہوتا کیا ہے, یہ مائنڈ سیٹ کیوں بنتا ہے, اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں, جیسے بعض اوقات وہ دوسروں کی جب مدد نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, یا مدد کا جذبہ اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہا ہوتا, یعنی شو نہیں کر رہا ہوتا, تو اس کے پیچھے بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سوشل لافٹنگ کا شکار ہے, کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور آ کے مدد کر دے گا. بعض اوقات وہ ڈیفینسو ڈی ہیومنائزیشن کا شکار ہوتا ہے, یعنی اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو سامنے میرے انسان ہے جو مدد کا طلبگار ہے, اسے یہ کوئی آبجیکٹ ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جہاں مجھے انٹروین کرنا چاہیے. یا بعض اوقات وہ نا برن آؤٹ ہوا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے افراد ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے, مدد کر کے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کسی کی مدد کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ کیا فائدہ, وہ صلہ تو ملے گا. ہاں, صلہ تو ملے گا نہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ہم بہت دفعہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اس طرح سے فٹ ان کر لیتا ہے کہ وہ ایک ایسا کمفرٹ زون بنا لیتا ہے جس میں وہ صرف اپنے آپ سے سروکار اس کو ہوتی ہے, اسے ایمپتھی ہوتی نہیں, اسے کسی سے سروکار ہی نہیں ہوتا. تو بڑا ضروری ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کی تربیت کی جائے. ایسے لوگوں کو ڈاکٹر اطرت کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ یا کسی ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ کیونکہ کنسرن وہ ختم کر دیتے ہیں نا ہر طرح کا, تو آپ نے جب سوسائٹی میں رہنا ہے تو کنسرن کسی نہ کسی طرح سے تو کوئی نہ کوئی رکھنا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لوگوں کو ایمپیتھیٹک بنایا جائے, ان کو اس طرح کی ٹریننگز دی جائیں. اس میں ضروری نہیں کہ کسی کو لیبلائز کر دیا جائے کہ وہ ذہنی بیمار ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. یہ وہ رویے ہیں جو ہم عام لوگوں میں دیکھتے ہیں, جو وداؤٹ اینی ڈس آرڈر کوئی انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات کوئی ایسی ترتیب بنا لیتا ہے اپنے اعمال کی, جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی میں نہ تو اپنے ساتھ, نہ دوسروں کے ساتھ, نہ کریٹر کے ساتھ اپنے رابطے ٹھیک نہیں رکھ پا رہا ہوتا. تو ضروری نہیں کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو. اچھا, یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں گراؤنڈ لیول پہ بچوں کے, جس سے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ سکولز میں اس طرح کی ٹریننگز ہونی چاہیے کہ بچوں کو ٹیم ورک سکھایا جائے, ان کو ایمپیتھیٹک بنایا جائے, انہیں پازیٹیو رینفورسمنٹ دی جائے, انہیں آپٹمسٹک تھنکنگ سکھائی جائے, ان کو پازیٹیو رہنا, گریٹیٹیوڈ میں رہنا, ان کو مینرز صرف
ایکٹ آؤٹ کرنے کی حد تک نہ سکھائے جائیں، بلکہ ان کی تھاٹس کو بھی مینرڈ کیا جائے، ان کو سوچنا سکھایا جائے کہ انہوں نے سامنے والے کے لیے کس طرح سوچنا ہے اور اپنے لیے کس طرح سوچنا ہے۔ اگر میں اس کو کمپوز کروں ایک ہی جملے میں، تو ہمیں اپنی بہت زیادہ، اپنی خود کی بہت زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جتنی عزت ہم اپنی کر رہے ہیں ہمیں اتنی ہی عزت اپنے سامنے والے کو بھی دینے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم زیادہ اچھا باؤنڈ بنا سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھے ریلیشن کو انجوائے کر سکتے ہیں، ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوسائٹی سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اور ہم زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مثبت اور منفی سوچ جو ہوتی ہے یہ انسان کی زندگی کو کس طرح سے تبدیل کرتی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا یہ 2 دن پہلے لاہور میں ولنشیا ٹاؤن میں کتنا افسوسناک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ابھی تک تو خیر وہ پتہ ہی نہیں چل سکا ہے کہ ماں کو اس کے شوہر نے، بچوں کے والد نے اس نہج تک پہنچا دیا تھا کہ وہ ایکسٹریم حد تک چلی گئی کہ اپنے بچوں کو زہر دے دیا، خود بھی کھا لیا اس نے، یا پھر شوہر جو ہے اس کی اپنی سگی اولاد، اپنی بیوی، اس کو شوہر نے ان کو چاروں کو مار دیا ہے، زہر دے دیا ہے۔ مطلب یہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے؟ اصل میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ ضرور مینشن کروں گی کہ میں جب بھی اس قسم کے اویئرنیس کے شوز میں آتی ہوں تو میں اس قسم کے رویوں پہ بات ضرور کر رہی ہوتی ہوں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور بعض اوقات ان کے جب نتائج آتے ہیں، جب وہ کوئی ایکسٹریم پہ بات آتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گھروں کے اندر اس طرح کے کردار موجود ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پر کچھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے جو افراد ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر تھوڑا تھوڑا ٹاکسن جو ہے وہ اپنے اندر سٹور کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ برن آؤٹ ہوتے ہیں، یا وہ جسے کہتے ہیں نا آؤٹ برسٹ ہوتا ہے، کہ وہ جو ٹی آر ڈی آپ نے جمع کیا ہوا ہے ایک دم سے اسے آگ لگتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر میں اس کیس کا بھی حوالہ دوں تو یہاں پر ابھی تک تحقیق تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو خاتون کی یا تو خاتون کی ذہنی صحت تھی اس کے پیچھے، یا پھر صاحب کی ذہنی صحت تھی اس کے پیچھے، لیکن بہرحال جو بھی ہوا اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز دنیا کو پہلے نظر آ رہے ہوں گے، ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا، فیملی ممبرز کو تو ایٹ لیسٹ بالکل پتہ ہوتا ہے۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں نا جس وقت کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے یا ٹریٹمنٹ کو سبوتاج کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈائر کانسیکوینسز اٹھانے پڑیں گے۔ اس میں بھی نا بڑا انسلٹنگ سمجھا جاتا ہے، دو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں اگر کسی ایک کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے ذہنی طور پہ، بیوی اگر کہے شوہر کو کہ آپ پلیز سائیکیٹرسٹ کے پاس میں آپ کو لے چلتی ہوں، بڑا انسلٹنگ سمجھتا ہے، تم نے مجھے یہ کہا۔ اگر شوہر کہہ دے اپنی بیوی سے کہ چلو میں تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے چلتا ہوں، یہ چلتے ہیں یا تھوڑا مطلب ایک سٹنگ رکھ لیتے ہیں، تو بیوی کو بڑا انسلٹنگ لگتا ہے، یہ مجھے پاگل کہہ رہا ہے، یہ ہوتا کون ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس، میں ذہنی مریضہ مجھے کہہ رہا ہے۔ حالانکہ بجائے کہ ایکسٹریم چیزیں بہت بگڑ جائیں پھر بعد میں سنبھالنا مشکل ہو، ٹائملی چلے جانا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا خدا نخواستہ یہ نہیں کہ آپ پاگل ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو اتنی اویئرنیس ہے کہ رشتے میں جانے سے پہلے لوگ پری میرٹل کاؤنسلنگ پہ بھی آتے ہیں، اور لڑکیاں اس چیز سے اب اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ انہیں جتنی محنت اپنے برائڈل ڈریس پہ کرنی ہے یا اپنے میک اپ پہ کرنی ہے یا ان کی تصویر اچھی آنی چاہیے، اس سے زیادہ محنت وہ آج کل اپنے رویوں پہ کر رہی ہیں، اور جو لڑکیاں کر رہی ہیں وہ آگے چل کے اچھے، یعنی اگر وہ پرو ایکٹیو اس رشتے میں قدم رکھتی ہیں تو وہ اچھے طریقے سے اس کو نبھاتی ہیں۔ لیکن پرابلم وہیں کریٹ ہوتی ہے جہاں لوگوں کو نا اسیسمنٹ ان کی خراب ہوتی ہے، کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف اس کی اٹائر اور اس کی پریزنس اور اس کی لک کو دیکھ کے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو سکلز کے ساتھ چیزوں کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی بات کو، کس طرح آپ اگر ہرٹ ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ ہرٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے ایک چیز اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ڈیفینیٹلی ہماری امیوں نے تو، ہم تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس فری کاؤنسلنگ شادی سے پہلے نہیں گئے تھے، ہم نے تو نہیں کی تھی، ہمیں تو امیوں نے سکھایا تھا۔ میری امی نے مجھے، میں کوکنگ بھی اپنی ماں سے سیکھی تھی، میں نے گھر کس طرح سنبھالتے ہیں، کس طرح صاف ستھرا رکھنے ہیں، بچوں کو کیسے رکھنا ہے، دنیا داری کس طرح نبھانی ہے، میں نے تو اپنی ماں کو دیکھ کے۔ بالکل، آپ بڑی خوش قسمت ہیں، ہماری پوری جنریشن بہت
بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نا بہترین سروسز ہم بچوں کو دیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 20-30 سالوں میں کتنی تیزی سے ایک چینج ڈیولپ ہوا ہے کہ اس وقت کی ماں کا کمپیریزن آپ آج کی ماں سے کریں تو آج آپ کو ماں جو ہے وہ بچے کو الگ ایک ڈیوائس پکڑا کے خود اپنے انسٹاگرام میں نظر آئے گی. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو آج کی ماں کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کوئی بات سکھائے. بچے اپنے کارٹون شوز سے مورالٹی سیکھ رہے ہیں, اسکلز سیکھ رہے ہیں, اور ماں جو ہیں ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے. تو ہم اپنا کمپیریزن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں جو دور ملا, دیکھیں نا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا تھا چیزوں کو لرن کرنے کا, چیزوں کو سیکھنے کا, کھانا پکانے یا گھر کی جو آرائش ہے اس کو سیکھنے اور پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا دن ہوتا تھا. اب تو ٹائم اتنی جلدی سے گزر رہا ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا, دن ختم ہو جاتا ہے. ہم جب اسکول سے آتے تھے تو ہمارے پاس ایسے لگتا تھا کہ دن ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. بالکل ایسے اتنا ٹائم ہوتا تھا, ہم کھیلتے بھی تھے, ہم ہوم ورک بھی کرتے تھے, ہم امی کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتے تھے, ہابیز ہوتی تھیں ہماری. لیکن آج کل آپ بچوں سے پوچھیں نا کہ آپ کی کوئی ہابی ہے, لیجر ٹائم ایکٹیویٹی ہے, تو بچے ہماری طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا نے کسی کو فری نہیں چھوڑا, دماغ کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں ہم یہ کہا کرتے تھے اگر کوئی اپارٹ فرام ریالٹی جی رہا ہے تو سائیکالوجسٹ کہتے تھے کہ یہ سائیکوسس میں چلا گیا, یہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کر رہا, یہ بندہ ایسی دنیا میں اسٹے کر رہا ہے جو دنیا حقیقی نہیں ہے. اگر آج آپ دیکھیں تو دنیا کے تمام افراد ہاتھ میں جب موبائل فون رکھتے ہیں تو وہ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں جو دنیا حقیقی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کا کنیکشن ریئل ورلڈ سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں اس وقت بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں, اور ان ریئل آپ جا کے دیکھیں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آ گیا, آپ کو چاہیے کہ گھر میں آپ راشن جمع کر لیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگلا جو ٹائم ہے وہ بڑا خراب آنے والا ہے. اچھا تھوڑے دن گزرتے ہیں تو وہ پروفیسیز جو ہیں وہ بالکل غلط ثابت ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ کو لوگ ایسی چیزوں سے وارن کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں کبھی آئی نہیں ہوتی ہیں. تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم سب اس وقت نا ایک ایسے مائنڈ سیٹ کا شکار ہو گئے ہیں جس میں ہم سب ریالٹی سے اپارٹ ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے کہ تم غور نہیں کرتے, اور یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں حق کی پہچان, یہ حدیث کا ریفرنس ہے کہ حق کی پہچان بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گی. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں ہمیں جیسے نظر آ رہی ہیں آپ ان کو جا کے جس وقت غور کرتے ہیں تو وہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی ہیں. سو اگر میں آج کے پروگرام سے کے حوالے سے لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکوں کہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, خواہ وہ باہر سے آ رہی ہیں خواہ وہ مائنڈ سیٹ سے آ رہی ہیں, تو اپنی تھاٹ کو بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی ریویو کریں. یعنی اس کو بھی دوبارہ سے جانچیں کہ کیا از اٹ ٹرو, کیا یہ جائز ہے. اور اس کا ایک کلیہ ہے, ایک ٹوٹکا اگر میں کہوں کہ آپ نا اپنے آپ کو نا بنظر غیر دیکھنا شروع کریں. یعنی اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں پھر تو آپ لوگوں کو تو آپ کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے, وہ کوئی نہ کوئی نقص ہی نکالیں گے آپ کی پرسنالٹی میں. لیکن دیکھیں نا, ہم جب دوسروں کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو وہ بالکل پرفیکٹ دیتے ہیں, لیکن ہم جب اپنے بارے میں رائے دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا شروع کریں. میٹا کیگنیشن میں دیکھیں کہ ہم انفیکٹ جو سوچ رہے ہیں وہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں بعض اوقات ریالٹی چیک ملتا ہے. جیسے میں یہاں پہ ایک بڑی مزیدار مثال دوں گی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنی جاب پہ جب جاتی تھی تو روزانہ 10 منٹ دیر سے پہنچتی تھی, اور جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میں دیر سے کیوں آتی ہوں تو اب میرا مائنڈ سیٹ کیا تھا. مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں 10 منٹ لیٹ آتی ہوں, مگر دیکھیں میں جاتی کبھی 1 گھنٹہ دیر سے ہوں, کبھی 2 گھنٹے دیر سے ہوں, آپ اس کو تو ریکگنائز نہیں کریں. تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, آپ ٹائم پہ آئیں, ٹائم پہ چلی جائیں لیکن آئیں ٹائم پہ. اچھا تو انہوں نے ریزن پوچھی تو میں نے بتایا کہ ہمارے راستے میں میٹرو ٹرین بن رہی ہے تو بہت زیادہ بمپی روڈ ہے, سڑک ٹوٹا ہوا ہے, راستے میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو اگر میں دوسروں کے بارے میں
یہ پتہ چلانے کی کوشش کروں نا کہ وہ دیر سے کیوں آ رہے ہیں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ یہ شخص لیزی ہے, یہ اس کی ٹائم مینجمنٹ خراب ہے, یہ نکما ہے, یہ گھر سے دیر سے نکل رہا ہے, میں بڑے آرام سے اسیسمنٹ بنا لوں گی. لیکن جب بات میرے پہ آئے گی تو مجھے لگے گا کہ نہیں, ٹریفک ٹھیک نہیں ہے, گھر والوں نے دیر کرا دی, راستے میں پروٹوکول آ گیا تھا, تو ہمارے پاس 100 طرح کے بہانے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں بچا کے رکھتا ہے, جو ہمیں بیڈ فیل نہیں کراتا ہمارے بارے میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری زندگی میں پروڈکٹیو چینج ہی نہیں آتا. مطلب یہ پیدائشی نہیں ہوتا ہے, یہ آپ خود اپنا مائنڈ سیٹ حالات بناتے ہیں. یہ برین کا میکنزم ہے. یعنی کہ یہ سوچ دیکھیں, دنیا میں جتنے کرمنلز اس وقت موجود ہیں نا, اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, ان سب کا دماغ ان کو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, تبھی تو کرائم پہ کرائم, تبھی تو وہ کرتے ہیں. جو پہلی واردات کی اگلی اس سے بڑی کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ انہیں اپنا سوسائٹی سے حصہ لینے کا طریقہ یہی ہے. اگر آپ کے گھر کی میڈ دیکھتی ہے کہ آپ سہولتوں میں اور اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں, تو وہ آپ کے گھر سے زیور چوری کرنا اپنا حق سمجھتی ہے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی ہم بات کریں کہ مائنڈ سیٹ آپ سے سب کچھ کرواتا ہے. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں اور حالات وہ دروازے بند کر دیتا ہے جہاں سے آپ کی بہتری ہے, اور وہ دروازے کھلے چھوڑ دیتا ہے جہاں سے خرابیاں اندر آئیں گی. اچھا, آپ نے کہا کہ ہمیں دوسروں کی جگہ پہ رکھ کر کے خود کو دیکھنا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک لفظ ہے پیپ ٹاک اس کو کہتے ہیں نا, کہ آپ کو تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تھپکی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں, ہے نا. آپ چلے جا رہے ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دے رہا ہے. بچے آپ کے چھوٹے ہیں ابھی, وہ آپ کو کتنا آپ کو تسلی دے سکتے ہیں, دلاسا دے سکتے ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, مجھے خود کو تسلی دینی ہے, مجھے خود کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ خود اعتمادی خود میں لانے کے لیے, اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے, اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, اپنے آپ کو دوبارہ سے بلڈ اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہو تو سب سے پہلے تو دوسروں کی رائے اور دوسروں کی پسند ناپسند سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں. کیونکہ ہم یہ جو دوسروں کی تھپکی چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو میں آپ کو پریکٹیکل لائف میں بتاؤں, اسکول ٹائم پہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, ٹیسٹ میں پورے مارکس آتے ہیں, تو آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے, آپ کو اپریزل ملتا ہے, سرٹیفکیٹ ملتا ہے, ایٹ دا اینڈ آپ کو پوزیشن ملتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, تو وہاں پر کسی بھی اچھے کام کا اپریزل نہیں ہے. ہاں, خرابیوں کا آپ کو ضرور ہے. جیسے آپ روزانہ بیلٹ پہن کے ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو کوئی وارڈن آ کے پھول یا چاکلیٹ نہیں دیتا, لیکن اگر آپ ایک دن بیلٹ نہیں پہنیں گے, وائلیشن کریں گے, تو آپ کا چلان ہو جائے گا. سو ہم نا بچپن یا ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں تھپکیاں مل رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں نا پریکٹیکل لائف میں بھی نا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو چاہیے کہ ہمیں ضرور تھپکی دے. اور آپ یقین کریں کہ یہ تھپکی کا شوق جو ہے نا, یہ لوگوں کو برن آؤٹ کر دیتا ہے, جس میں وہ جو کام کر بھی سکتے ہیں نا وہ نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک چھیڑ بنائی ہوئی ہے کہ مجھے تھپکی دو تو میں آگے چلوں. اچھا, اگر آپ کے لیے تھپکی اتنی ضروری ہے تو پھر اس تھپکی کے لیے آپ کو ایک ایسا پرسن اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے جو پرسن بچپن سے آج تک آپ کے ساتھ ہے اور موت تک ساتھ رہے. وہ پرسن نہیں, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. میں بتا رہی ہوں وہ پرسن ہے, وہ پرسن آپ خود ہے. ہاں, وہ آئینہ ہے آپ کا. یہی پوچھنے والی تھی آپ سے کہ پھر کس طرح آپ نے کیا ایکسرسائز کرنی ہے. دیکھیں, میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں, اکثر میں سیمینارز کنڈکٹ کرتی ہوں یا گروپ سیشن کرتی ہوں, تو لوگ مجھے ایٹ دا اینڈ بہت اپریز کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ میری جو نالج ہے وہ ان کی زندگی بدلنے میں بڑی کارآمد ہے, اور میں بڑی شاندار ہوں, اور میری بے جا تعریفیں کرتے ہیں. اور مجھے بہت اچھی تعریفیں کرتے ہیں, بہت مجھے مزہ آتا ہے تعریفیں سن کے. لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر میں انٹر ہوتی ہوں تو پھر پائلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں ذمہ داریوں کے, اور میری ہسبینڈ صحیح آپ کی تعریف کرتے ہیں. اچھا, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایکچوئل میں آپ کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے نہ تو ان لوگوں کو کبھی مانا ہے کہ جو میری تعریف کریں, اور نہ میں نے کبھی ان لوگوں کو مانا ہے جو مجھ پہ تنقید کریں. میں نے ایک اپنی ایویلویشن کے لیے خود کو اپنی خود احتسابی یا اپنی اکاؤنٹیبلٹی, یہی پوائنٹ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ کرنے کے بعد آپ
ہر خانے میں فٹ ہوتے ہیں، پھر آپ ہر جگہ ٹھیک کام کرتے ہیں، پھر آپ کو کہیں بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اب آپ کی تعریف کرے تو آپ اچھا کھانا بنائیں، پھر آپ کو یا کسی کی تنقید کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوں اپنے سر پہ اس کو سوار کر لیں. دیکھیں میرا جاب اتنا مشکل ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں ان کے مائنڈ سیٹ کے خلاف ان کو بعض اوقات ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، دل میں بہت برا بھلا کہتے ہیں، منہ پہ بھی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کا میں ایفیکٹ لوں گی تو میں ان کی زندگی میں پازیٹیو چینج نہیں لا سکوں گی. تو میں اس کو بہت سمپل کر کے کمپوز کر دوں کہ ہمیں رولنگ سٹون نہیں بننا ہے کہ کوئی بھی آئے وہ آپ کو ادھر ٹھڈا لگا جائے، کوئی بھی آئے وہ آپ کو ادھر ٹھڈا لگائے. آپ کو ویلیو اپنے آپ کو خود دینی ہے. دوسروں کے ساتھ جب بھی آپ اپنا کوئی معاملہ کریں تو میری ایک سجیشن ہے جو میں خود بہت دفعہ کرتی ہوں کہ میں اپنے اور دوسرے کے درمیان میں نا اللہ کی ذات کو رکھتی ہوں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو دکھا دکھا کے کرتے ہیں. اچھا پھر آپ کو نہ تو اس سے کچھ لینا ہوتا ہے سامنے والے سے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بچو. تو می فرسٹ یا اپنی سیکیورٹی فرسٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اور اس بندے کے درمیان جس پہ آپ احسان کریں آپ اللہ کی ذات کو رکھیں اور آپ اللہ کو بتائیں کہ یہ تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ اس محاورے سے بہتر وہ محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو دریا میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ چیزیں پھر آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، پھر وہ چیزیں تو دریا برد ہو جاتی ہیں نا. تو آپ جب بھی کوئی پازیٹیو ایکٹ کریں، کسی کے ساتھ کائنڈنس کریں، کسی کی مدد کریں تو بدلے کی امید، تو پھر بدلے کی امید اس سے نہ رکھیں، اس سے رکھیں. ہاں بے شک بے شک. اور رب کی ذات تو پھر آپ برن آؤٹ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی.